اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری یہ کلاس سورہ الفاتحہ کے تفسیر کے حوالے سے ہے۔ سورہ الفاتحہ کے تفسیر کرنے سے قبل قرآنی سورتوں کے حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلے ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سورت قرآن کے اندر 114 سورہ ہے، تو یہ سورہ کا معنی کیا ہے؟ سورت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لفظ سورت پڑھنے کی دو طریقے ہیں، ایک تو صاد کے ساتھ ہے، صاد، واو، را اور تا۔ اس صورت میں اگر آپ لفظ کو استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکل یا ڈھانچہ یا کسی بھی چیز کی ظاہری صورت، اور یہاں پر جو قرآن کے اندر موجود ہے یہ صاد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سین کے ساتھ ہے، سین، واو، را اور تا۔ سورت کا لفظ تو ہمارے زبانوں پر پہلے سے ہی چڑھا ہوا ہے، لیکن سورت کا معنی کیا ہے؟ قرآن اپنے ایک مخصوص حصے کو سورہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے اندر 114 سورت ہے اور سورتوں کے اندر آیتوں کی مختلف تقسیمات ہیں۔ کچھ صورتوں میں 3 آیت ہے، کچھ صورتوں کے اندر 40 آیت ہے، کچھ صورتوں کے اندر 286 آیت ہے۔ تو یہ قرآن مجید، فرقان حمید کی جو 114 صورت ہے، یہ صورت کی تقسیم اتفاقی کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ تو صورت کے حوالے سے صورت کا معنی یہ ہے کہ صورت 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ لفظ سورہ نکلا ہے سور البلد سے، سور البلد، سین واو را، پھر آگے البلد کا لفظ آئے گا۔ سور البلد کا معنی ہوتا ہے شہر کی چار دیواری، جس کو شہر پناہ کہا جاتا ہے۔ ہر ملک کی شہر کی ارد گرد جو دیوار بنائی جاتی ہے شہر کی تحفظ کے لیے، جس کو فصیل عربی میں کہا جاتا ہے، فصیل، اس کو اردو میں شہر پناہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو سورت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، سور البلد سے نکلا ہے۔ سور البلد کا لفظی معنی ہے شہر کی دیوار، جس سے شہر کی تحفظ مقصود ہوتا ہے، اور اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کو جو سورت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورت کو جو سورت کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورت کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک مضبوط ربط قائم رکھا ہے کہ کوئی بھی باطل اس سورت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شہر کی گرد دیوار کے قائم ہونے سے شہر کے اندر کسی کی کوئی داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک اجازت نہ ملے، اسی طریقے سے ہر صورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی غیبی نظام کے اندر رکھا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی باطل شخص اپنے افکار کو یا باطل نظریات کو قرآن کے اندر شامل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کی صورتوں کو سورہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی، سورہ کا دوسرا معنی ہے رفعت، عظمت، بلندی، عروج۔ یہ تمام الفاظ تقریباً ہم معنی ہے۔ سورت کا معنی ہے بلندی، عظمت، اوپر جانا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی جو سورتوں کو سورت کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ جب بھی کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے اس کی روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے 10 آیتیں تلاوت کی، آپ کی 10 درجے بڑھ گئے۔ کسی نے 20 آیت تلاوت کی، اس اعتبار سے اس کی 20 درجے بلند ہو گئے۔ کسی نے 100 آیتوں کی تلاوت کی، اس اعتبار سے اس بندے کی درجات اللہ تعالیٰ کے قرب مزید اضافہ ہو گئے۔
تو سورت کا ایک معنی ہے بلندی پر چڑھنا، عروج، رفعت، عظمت۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سورت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کی روحانی درجے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یا پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یا پڑھنے والے کی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورت کی دو مختصر معنی ہے۔ اچھا جی، سورت کے ناموں کے حوالے سے ایک عمومی اصول، قرآن مجید کے اندر 114 سورت ہے، ہر سورت کی مختلف نام ہے۔ جیسا کہ آج ہم جس سورت کو پڑھنے جا رہا ہے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو سورت ہے سورت البقرہ، پھر آگے سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ المائدہ، الانعام، التوبہ، اسی طریقے سے قرآن کے اندر سورت الفلق اور سورت الناس۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کا جو ایک مخصوص ٹائٹل ہے، جو مخصوص ایک نام ہے، اس نام کے حوالے سے ایک عمومی قانون ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جتنی بھی سورتوں کا نام رکھا ہے تو اس سورت کو جو نام دیا ہے، مثال کے طور پر سورہ البقرہ ہے، ابھی اس سورت کے بعد جو سورت ہے سورہ البقرہ، سورہ البقرہ جو اس سورت کا نام ہے، قرآن کی سب سے طویل ترین سورت، اس کو البقر کیوں کہا جاتا ہے؟ بقر کا مطلب ہے گائے، یا قرآن کی یہ سورت گائے کے نام سے کیوں موسوم ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورت النمل، چونٹی کے نام سے موجود ہے، ایک قرآن کی سورت عنکبوت مکری کے نام سے، اور کچھ سورت اللہ کے پیغمبروں کے نام سے موجود ہے، سورہ ابراہیم ہے، محمد ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ رات ہے، رات آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف سورتوں کا نام ایسے ہی اتفاقی طور پر نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر ایک عمومی اصول یہ ہے کہ سورتوں کی جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبانی قرآن کی سورتوں کو جو نام قرار دیا ہے، وہ در حقیقت ایک اشارہ ہے کہ اس نام کی جو مضامین ہے وہ اس سورت میں موجود ہے۔ جیسا کہ البقرہ سورت کا نام ہے کیونکہ اس سورہ میں ایک گائے کا تذکرہ موجود ہے، ایک بنی اسرائیل کی گائے کا ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر اس پوری سورت کا نام رکھا ہے البقرہ۔ اسی طریقے سے سورت النمل جو چونٹی کے نام سے ایک سورت 16ویں پارے میں موجود ہے، اس کے اندر ایک چونٹی کا تذکرہ موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اس مضمون کی مناسبت سے نام رکھا النمل۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پوری سورت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف چونٹی کی بات ہوگی، نہیں، اور بھی کئی مضامین ہیں، لیکن اس کی ایک مضمون چونٹی کے حوالے سے ہے، اللہ کی حکمت کی کاریگری چونٹی کے حوالے سے وہاں بیان ہوئی ہے، اس لیے سورت کا نام رکھا ہے سورت النمل۔ تو یہ عمومی اصول ہے قرآن مجید کا، قرآن جب بھی کسی سورت کا کوئی نام رکھتا ہے تو اس کی مضمون کو دیکھ کے رکھتا ہے، اس کی مضمون کو دیکھ کر۔ یہ ہمارے نام رکھنے کی طریقے سے مختلف ہے، ہم جب کسی کو نام رکھتے ہیں نا تو اس کی مضمون کو ہم خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو نام ہے، یہاں پر آپ لوگوں کی مختلف جو نام ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، تو نام رکھنے میں ہمارے والدین نے ہمارے مضمون کا، ہمارے حیثیت کا خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے پسند کے مطابق نام رکھا۔ بعد میں کبھی وہ نام اس کے اوپر صادق آ بھی جاتا ہے، کبھی اس نام کے خلاف بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن قرآن کی سورتوں کا یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن نے جس سورت کا جو نام دیا ہے، اس نام کی ساتھ ساتھ قرآن کے اندر اسی نام کے مطابق احکامات بھی موجود ہے، اور اس نام کے حوالے سے قرآن میں مضمون بھی موجود ہے۔ تو یہ قرآن کی تقریباً اکثر سورتوں کی یہی صورتحال ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک استثنائی صورت ہے، قرآن کی 114 صورتوں میں سے 112 صورتوں کا نام قرآن کی مضمون کو دیکھ کر رکھا ہے۔ صرف قرآن کے اندر 2 صورتیں ایسی ہیں کہ وہ لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بعض صورتوں کا نام مضمون کو دیکھ کے رکھا ہے، بعض صورتوں کی جو نام ہے وہ اسی صورت میں خود موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اکثر صورتوں کے نام خود اسی صورت کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور آیت ذکر کیا ہوا ہے، تو اس سے اس صورت کا نام رکھا ہے۔ لیکن اس اصول سے 2 صورت الگ ہے، 2 صورت قرآن مجید کے اندر ایسی ہے کہ ان صورتوں کا نام اسی صورت میں موجود نہیں ہے، باقی 112 صورتوں کا نام اسی صورت میں موجود ہے، ہر سورہ کا نام اسی صورت میں کہیں نہ کہیں ذکر ہوا ہے،
لیکن 2 سورت قرآن مجید کے اندر ٹوٹلی 114 سورتوں میں سے 2 سورت قرآن مجید کے اندر ایسی ہے کہ اس سورت کا نام اس قرآن کی اسی سورے میں موجود نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ 2 سورت کون سی ہے؟ مریم تو اسی قرآن میں نام ہے اس کا، بلکہ کئی جگہوں پر اسی نام موجود ہے۔ طٰہٰ بھی اسی پہلے لفظ سے لکھا ہے، طٰہٰ قرآن کی اسی سورت کے پہلے لفظ ہے۔ نہیں، طٰہٰ وہ ہے نا، ہاں سورۃ الاخلاص، ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد کے اندر لفظ اخلاص کہیں ذکر نہیں ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہاں پر لفظ اخلاص کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عام طور پر اسی سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، ایک یہی سورت ہے۔ اور دوسری سورت یہی سورہ فاتحہ جس کے ہم تفسیر پڑھنے جا رہا ہے، یہ الفاتحہ کا نام اس سورت میں کہیں نہیں آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک ساتھ آپ لوگ تلاوت کریں تو الفاتحہ اس سورت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس سورت کا جو سب سے مشہور نام یہی الفاتحہ ہے۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کے اندر چند جملوں پر مشتمل ایک آیت ہوتی ہے۔ جب ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، کسی کے اندر 10 حروف ہے، کسی کے اندر 20 حروف ہے، کسی کے اندر اس سے بھی زیادہ حروف ہے، کسی کے اندر بعض سورت قرآن کے اندر آیت ایسی ہے جس میں ایک حروف ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہے جس میں صرف ایک حرف ہے، جیسا کہ نون، سورہ قلم کی جو پہلی آیت ہے نون، یہ صرف ایک لفظ ہے لیکن ایک پوری آیت ہے۔ اور اسی طرح کا سورہ قاف کی جو پہلا لفظ ہے قاف والقرآن المجید، تو قاف ایک لفظ ہے لیکن ایک پوری آیت شمار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ لوگ دیکھ لیں سورہ آیت مدائنہ قرآن کے اندر جو سب سے طویل ترین آیت ہے، تقریباً 2 رکوع پر مشتمل آیت ہے، پوری یہ آیت ایک ہی آیت شمار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آیت کے اندر حروف کی کمی بیشی کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے آیتوں کے اندر جو ایک گول دائرے کی شکل میں آپ کو آیت کی نشانی دکھائی جاتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک ایک آیت شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ 2 آیت ہے۔ آپ خود انہی 2 آیتوں میں غور کر لیں، الحمدللہ رب العالمین کے اندر 4 لفظ ہیں، الرحمن الرحیم میں 2 جملے ہیں، لیکن 2 مستقل آیت ہے، یہ دونوں قرآن کی 2 مستقل آیت ہے۔ تو ان آیتوں کے حوالے سے جو ابتدا اور انتہا ہے، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے آیت ختم ہو جاتی ہے، مخصوص جملوں پر اللہ کے نبی نے کچھ فقرات کو آیت قرار دیا، تو یہ بھی بطور وحی ہوا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے، کسی مفسر نے یا کسی عالم دین نے یا کسی بزرگ نے اس کو تخصیص نہیں کیا، بلکہ آیتوں کا معنی، آیتوں کی تعداد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے سے قرآن میں منتخب کیا ہے۔ اب آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کی کئی معنی ہے، جن میں سے چند معنی ہم بیان کریں گے۔ آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا ایک معنی ہے نشانی۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی یا اللہ کی قدرت کی یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نہ کوئی وہاں پر نشانی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ذکر کیا ہوا ہے۔ اس لیے ان آیتوں کو دیکھ کر دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا آیت کا ایک معنی ہے نشانی، اور یہی زیادہ مشہور معنی ہے۔ اور آیت کا ایک معنی ہے معجزہ، معجزے کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو مختلف معجزات اپنے اپنے امتوں کو دکھائے ہیں، ان معجزات پر بھی آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت کا ایک معنی ہے خدا کی توحید کی دلائل، توحید کی دلائل کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جو آیت ہے، ان میں سے آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چند جملوں پر مشتمل قرآن کا وہ جملہ جس سے ایک جملہ ختم ہو کر اگلا جملہ شروع ہو جاتا ہے، اس مخصوص فقرے کو بھی قرآن کی اصطلاح میں آیت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر سورہ الفاتحہ کی تفسیر سے پہلے ہم ایک بات مزید نوٹ کر لیں گے، وہ یہ ہے نا، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، اسی سورہ الفاتحہ کی بالکل اوپر دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا نظر آئے گا سورۃ الفاتحہ مکیۃ لکھا ہوگا۔ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ ذرا اس قرآن کی سورہ فاتحہ کی اوپر والے جو لائن میں دیکھ لینا، وہاں پر آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا سورۃ الفاتحہ مکیۃ، یہ قرآن جن کی من ہے۔
یہ ہے نا آیات وہاں آگے 7 لکھا ہے، پھر رکوع وہاں، پھر اس کے بعد 1 لکھا ہے، پھر درمیان میں ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ۔ اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 114 سورتوں کی 2 تقسیم ہیں، ایک کچھ سورتیں مکی ہے، کچھ سورتیں مدنی ہے۔ مکی سورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مدنی سورتوں کی تعداد کم ہے۔ تقریباً 86 سورتیں قرآن میں مکی ہے، 28 سورتیں مدنی ہے۔ مدنی سورت کم ہے، مکی سورت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ قرآن کی مختلف جو صورتیں ہیں، کسی کی آگے لکھا ہوا ہے مدنیۃ، کسی صورت کے آگے لکھی ہوئی ہے مکیۃ۔ جیسا کہ آپ لوگ اسی سورہ البقرہ کی شروع میں دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا سورۃ البقرہ مدنیۃ لکھا ہے، اور اسی سورہ فاتحہ میں لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ۔ تو اس کا ایک واضح مطلب تو ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور سورہ البقرہ مدنی صورت ہے۔ لیکن کسی صورت کا مدنی ہونا اور مکی ہونا یہ کیسے پہچانیں گے؟ اس کی بھی کئی اصول ہے، ہم وہ تمام اصول بیان نہیں کریں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو 2-3 علامتیں بیان کروں گا جس سے آپ لوگ قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر خود سمجھ سکتی ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تقسیم کیوں عمل میں آئی؟ کچھ صورتوں کو مکی کیوں قرار دیا گیا، کچھ صورتیں مدنی کیوں کہلاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف قول ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو آیتیں یا جو صورت مکے یا مکے کی حدود میں داخل ہوا ہے ان کو کہتے ہیں مکی۔ مکی صورتوں کا مطلب ہوتا ہے وہ آیتیں یا وہ صورت جو مکے کے اندر یا مکے کی حدود میں داخل ہوا، ان کو کہا جاتا ہے مکی۔ ابھی یہ بات آپ لوگ اپنے کاپیوں میں نوٹ کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ اصل بات جو اس کی بات آئے گی وہی ہے۔ اور مدنی کا مطلب ہوتا ہے وہ آیتیں جو مدینۃ المنورہ میں یا مدینۃ المنورہ کی حدود میں نازل ہوا، ان کو کہا جاتا ہے مدنی۔ یہ ایک قول ہے، لیکن اس سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مکی کا مطلب ہوتا ہے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال سے لے کر 53 سال تک، یہ 13 سالہ زندگی نبی کی مکی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر جتنی قرآن کی آیتیں، احکامات، جتنی قرآن کی مسائل اور صورتیں نازل ہوئی، ان کو مفسرین کی اصطلاح میں مکی کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کے بعد 53 سال سے لے کر 63 سال تک جو 10 سالہ نبی کی مدنی زندگی ہے، اس مدنی 10 سالہ زندگی میں جو آیتیں یا جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس دوسرے تعریف کی اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ ہجرت سے قبل کی جتنی آیتیں ہیں سب مکی کہلائے گا، اور ہجرت کی بعد کی جتنی آیتیں ہیں سب مدنی ہوگا۔ اب اس اعتبار سے ہمیں یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ مکی صورتیں زیادہ کیوں ہیں، اس لیے کہ نبی کی مکی زندگی زیادہ ہے، مدنی زندگی کم ہے۔ مکی زندگی 13 سال پر مشتمل ہے، مدنی زندگی 10 سال پر ہے، اس لیے مکے کی آیتیں زیادہ ہیں، مدنی آیتیں کم ہیں۔ یہ تو مکی مدنی کے حوالے سے ایک اصول ہوا۔ اب ہمیں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ کسی صورت کی مکی مدنی ہونے کی پہچان کس طرح ہوگا، تو اس کی بھی کئی اصول ہے، صرف 1-2 باتیں یاد رکھنا۔ جن آیتوں کے اندر یا جن صورتوں کے اندر توحید، قیامت، رسالت، فرشتوں کے اوپر اعتقاد کی بحث سے وہ مکی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق مکے میں کفار سے تھے، مشرکین سے تھے، تو ان کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں آپ لوگ، جن صورتوں کے اندر ایمانیات سے بحث ہے وہ مکی ہے، اور مدینے کے اندر اللہ کے نبی کا تعلق یہودیوں سے ہوا تھا، وہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، وہاں پر اسلام پھیلنا اور پھولنا شروع ہو چکا تھا۔ تو جن صورتوں کے اندر اخلاقیات کی بات ہے، معاشرت کی بات ہے، سماجیات کی اصول ہے، سیاسی اصول بیان ہوئے ہیں، ان صورت کو ہم کہیں گے مدنی۔ تو مدنی صورتوں کا زیادہ تر رخ ہے اخلاقیات کی طرف، احکام کی طرف، مکی صورتوں کا زیادہ تر رخ ہے ایمانیات کی طرف۔ ایک فرق یہ ہے۔ اور دوسرا فرق، جن قرآن کی صورتوں میں لفظ کلا ہے، جیسے کلا بل رانا، کلا سوف تعلمون، اس طرح کے قرآن میں لفظ کلا ہے نا، تو لفظ کلا جن صورتوں میں ہے وہ صورت مدنی ہے، جن صورتوں میں لفظ کلا استعمال نہیں ہو وہ مدنی ہے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، قرآن کی پہلے 15 پارے میں کہیں لفظ کلا نہیں آیا ہے،
آپ الف لام سے لے کر آگے 15ویں پارے تک دیکھ لیں، لفظ کل کہیں پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ 15 پارے سے لے کر 30 پارے تک مختلف جگہوں میں لفظ کل استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے، کل جہاں جہاں استعمال ہوا وہ مکی کہلائے گا، جہاں پر لفظ کل استعمال نہیں ہوا وہ مدنی صورتیں شمار ہوگی۔ اچھا جی، پھر آگے آتے ہیں آج کے ہمارے سبق کی طرف۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کو یاد رکھنا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے جو انتہائی اہم ہے، اس کو بھی سمجھ لینا۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، لیکن آگے 5 تاثر پھر میں جاؤ ہے یا تو اگلا صورت ملتا سورۃ البقرہ مدنیۃ، لیکن آگے 87 تاثر 87 سورہ بقرہ شریف کا تاثر ہے اور سورہ فاتحہ شریف کا تاثر 5 آیتوں کی تعداد تو 7 ہے نا، آیات پھر آگے 7 وہ پہلے موجود ہے، رکوع 1 ہے، درمیان میں 5 لکھا ہوا ہے۔ نہیں، 5ویں آیت پر نازل سو ہوتی وجہ شکایت تو سامنے نہیں 5 بنیادی اصول نہیں ہے اس میں۔ چلو دیگر اصول پہ تو قرآن مجید فرقان حمید نزول 2 صورت اتمین، قرآن مجید نزول صورت نیس اتمین چک پو اتمین ترتیب نزولی، چک پو اتمین ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی نزول اقسام کو امیدیون نزول دیکھا نا کوئی قسم چک پو نازل وازل نامینا خدای رول نبا پوئی ترتیب صورت میں ترتیب ہے چک پو نزولین اور ایک قسم چک پو ترتیب ہے توقیفی، ترتیب نزولی ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی نہ ترتیب توقیفی نے فرق اتمین قرآن ہے۔ نزولی مطلب ان کے قرآن نازل سو ہوئے تدبی آپ سے کا مدد سے کہ قرآن مطمئن سمجھ ہوتا میں تو چاہتے بنا قرآن انہوں اتانا سکولی شعبونی سا اکثر تو پر یہ الفاظ سنتے ہیں وسط کہ سب سے پہلے نازل سو ہوئے آیت تو سورہ اقرا 5 آیت پہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر آگے کی جو 4 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے غار احرام میں اللہ کی نبی پر جو وحی ہوا وہ 5 سورت آیت ہے، لیکن ہماری اس قرآن کی ترتیب میں تو وہ جا کے 30ویں پارے میں ہے یہ سورت تو سمجھنا آگے 30 پارین موجود ہوتے سورہ اقرا اور دیکھا سورہ الحمدللہ رب العالمین کی قرآن پر شروع ہوئے تو چک کو اتن قرآن ترتیب نزولی کو نازل سو ہوئے تھی اعتبار کا نازل سو ہوئے اعتبار کے سب سے پہلے سورہ اقرا نازل سو ہوتے گا، سورہ مدثر نازل سو ہوتے گا، یا مختلف سورت کن آیت کن نازل اندک چک اتمن ترتیب توقیفی، ترتیب توقیفی مطلب پتہ ان کی قرآن نزول سو ہوئے تھے ترقی کا قرآن ترتیب میں تھا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید دی ترتیب کو رسول اس سے خود معین بس خدای حکم ایک بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جس انداز میں قرآن موجود تھا دے انداز پر کہ قرآن اللہ تعالیٰ ترتیب کے ذریعے ہمارا رسول حکم بس اس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا لوح محفوظ کے قرآن کو سنگ الحمد کے شروع سے ہوئے تو الناس کے کچھ ہمیں اور پھر اللہ کے نبی پہ جو مختلف اوقات میں آیتیں نازل ہوتی رہی قبل یہاں سورہ قبل یہاں آیت چیتو تو نازل ہوئی دوسرے مطلب پوچھیں زمانہ دو ضرورت اتحاد نازل ہوئی جہاں جس آیت کی ضرورت پیش آ گئی جہاں جو مسئلہ بتانے کی ضرورت پیش آ گئی اسی اعتبار سے خداوند تعالیٰ میں آیت ان کے لیے تاندوس، لیکن یغل امل قیامت تک کے لیے جو قرآن ہمیں ترتیب دی گئی ہے وہ ترتیب ہے توقیفی، ترتیب ہے توقیفی۔ اب اسی سے بات اب سمجھ لیں یہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ ان کی بات جو آگے 5 لکھا ہے اس 5 کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نزول کی اعتبار سے 5واں نمبر کی صورت ہے جب وہ دونوں 4 سورت نازل سوفن تو یہ بال 5واں سورت سورہ الفاتحہ، پھر آگے جا کے سورۃ البقرہ تو 10 نار وہاں پر آگے 87 لکھا ہے تو 87 کا مطلب یعنی کہ سورۃ البقرہ 87ویں نمبر پہ نازل ہوئے صورت میں تو دی لفظ 5 کا مطلب یعنی کہ ترتیب توقیفی کی اعتبار سے یہ سورہ الفاتحہ 5ویں نمبر کی صورت ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا، لیکن ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس ترتیب کی اعتبار سے قرآن کی پہلی صورت ہے۔
اس ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے. نولے اچھا جی. اب سورہ الفاتحہ لا منتخ سی متپید پہ منتخ نہیں سم ہو اکثر صورت یہ پن قرآن ہے متان اکثر منتخ رہے پتہ تو جو تلاوت پہ خن کنلا ایک کبھی کبھار غلطی کا خن کنلا جن لوگوں کو تلاوت قرآن کی عادت ہے دول نبھارل قرآن ہی صورت میں منتخ کن اکثر تو پریاد دوگت. لیکن سورہ فاتحہ قرآن کے اندر وہ صورت ہے جس کی سب سے زیادہ نام ہے. اور یہ سب سے زیادہ نام کیوں ہے انشاءاللہ اس کی وجہ ہم بیان کریں گے. اب یہ دیکھ لیں ابھی تو میں نے یہاں پر کچھ نام نوٹ کیا ہے ورنہ تو مفسرین اس سے بھی زیادہ سورہ فاتحہ میں ذکر بسید بھی. سورہ الفاتحہ کی کچھ اسماء میں نمبر 1 الفاتحہ، نمبر 2 ام الکتاب، نمبر 3 اساس القرآن، نمبر 4 الشفاء، نمبر 5 الدعاء، نمبر 6 تعلیم المسئلہ، نمبر 7 الشافیہ، نمبر 8 الکافیہ، نمبر 9 الوافیہ، نمبر 10 السبع المثانی، نمبر 10 الحمد اور نمبر 12 الشکر. جو قرآنی مختصر ترین جو ہم نے اہم نام جو نوٹ کیے ہیں وہ تقریباً 12 نام یہاں پر موجود ہے. یہ 50 ہے 3 بھارت. تو ابھی ان ناموں کی ہم تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک اصول آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کسی بھی چیز کی نام زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صفت زیادہ ہے. یہ انمن کسی بھی چیز کی نام زیادہ ہونے کا مطلب یعنی کہ اس کے اندر صفت زیادہ ہے. اس کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے نام ہیں. 99 نام تو ماشاءاللہ سے ہم سب کو یاد ہے. یا اللہ سے لے کر یا صبور یا ستار تک اللہ کی 99 اسماء حسنہ ہے. نبی اکرم کی 99 نام ہے. قرآن مجید کی ہزاروں نام ہیں. تو یہ نام کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بڑی فضیلت رکھنے والی چیز ہے. اس کی صفت حد سے زیادہ ہے. اس کی شاخ مختلف ہے. مثال کے طور پر اتا مندہ چکلنیا مندہ چکلت کی ٹوٹلی چاہ سمجھے تھے وہ ٹوٹل ان پڑھ ہے. سبات میں غالزر ہوں میں اتنا کوئی چاہ ہنر چی میں اتنا اس کے اندر کوئی کمال ہے نہ خوبی ہے. تو مثال کے طور پر لیتے کہ اس کا آپ نام ہی لے کے اور کیا لے گا یا کمال ہم کو بنا آپ اس بندے کی ہم پہچان کیسے کریں گے. لیکن اس کے مقابلے ایک اور بندہ ہے جو ماشاءاللہ سے بڑا بہترین ماہر کاریگری اور اس اعتبار سے کھلا کاریگر سے اور اس بندے کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے ماشاءاللہ سے بہترین وہ لکھنے والا کاتب ہے. تو یہ ایک الگ صفت ہے. اسی طریقے سے وہ بندہ کھانا بنانا بہترین جانتا ہے بہترین وہ کک ہے. اس حوالے سے ہم اس کو ایک اور نام دیں گے. اسی طریقے سے وہ بندہ ہے کہ جو گاڑی چلانا جانتا ہے تو اس اعتبار سے ہم اس کو ڈرائیور کہیں گے. تو مطلب جتنے بھی اس کی اوصاف ہے ان صفتوں کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہوگا مختلف ہوگا. درجنوں نام بنیں گے جب تک اس کے اندر جتنی بھی صفتیں ہوں گی اسی صفتوں کے اعتبار سے اس کا نام بھی زیادہ ہوگا. اب اسی طریقے سے اب قرآن مجید کے اندر دیکھ لے. قرآن مجید کی کئی نام تقریباً 55 نام ہے. قرآن مجید کی کل 55 نام ہے. سورہ الفاتحہ کی 12 نام تو ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا ورنہ تو تقریباً اس کی 26 نام علماء نے لکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 اسماء حسنہ ہے وہ تو کم سے کم ہے ورنہ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ کی 3000 نام ہے. اتنی کثرت سے. بلکہ میں ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں. عرب والوں کی عادت یہ تھی کہ جس سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے اس کی ہر صفت کا الگ نام رکھتے تھے. عرب دنیا کے اندر شیر کی بڑی اہمیت ہے. شیر جو جانور ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے عربی زبان میں شیر کی تقریباً 550 نام موجود ہیں. بتاؤں تو شعری منتاز بڑے مشکل ہوتے ہیں یہ غطان میں تھے. لیکن عربی دنیا کی وسعت اتنی زبانی شیر کی 550 نام. اور یہ عرب کے لوگ شراب کے بڑے دلدادہ تھے. بڑے کثرت شراب پینے والے لوگ تھے. شراب تو ان کی زندگی کا کیا تھا بنیادی رکن سمجھا جاتا تھا. اسی لیے عرب کے اندر شراب کی تقریباً 250 نام موجود ہیں. شرابی قسم انتقام متاثر شرابی مختلف صفت لتاثر یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے نام ہے اس کا مطلب یعنی کہ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز موجود ہے. دفری سورہ الفاتحہ من تقصى زیادہ سوسفین ان میں سے کچھ نام. سب سے پہلے الفاتحہ. الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ الفاتحہ فاتحی مطلب کوئی کھولنے والی. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟
کھولنے والے. اسی سے قرآن کے اندر عربی زبان میں چابی کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے. مفتاح کھولنے کا آلہ. اسی سے الفاتحہ کھولنے والی صورت. تو اس کو کھولنے والی صورت کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، ہم مختصر بیان کرنے کی کوشش میں ہے. الفاتحہ کو جو الفاتحہ کہا جاتا ہے اس کا ایک مطلب ازالت الاغلاق والاشکال. اس صورت کی پڑھنے سے بندے کی مشکلات اور پیچیدگیاں دور ہوتی ہیں. اغلاق کا مطلب پیچیدہ چیزیں، اشکال کا مطلب مشکلات. تو یہ صورت مشکلات کو کھولنے والی صورت ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی صورت ہے، انسان کی زندگی کی مصیبتوں کو ہٹانے والی صورت ہے. یعنی کہ یقین کے ساتھ. پھر وہی ہمارے اعتراض آگے کہ ہم تو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھتے لیکن ہماری مشکلات تو روز بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے یقین سے تلاوت نہیں کر رہے ہوتے جتنا اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے. تو ازالت الاغلاق والاشکال، الفاتحہ کا ایک معنی ہے مشکلات اور مصیبتوں کو، پیچیدگیوں کو، زندگی کے اندر جو انسان کے اوپر بندشیں آتی ہیں ان بندشوں کو کھولنے والی صورت. ایک نمبر 2 فتح کی. اب الفاتحہ فتح سے نکلا ہے. فتح کا مطلب کھولنا، فتح کا مطلب ہے کھولنا. اب کھولنے کی 2 صورت ہے، کھولنے کی 2 قسم ہے. ایک قسم تو یعنی کہ کھولنے کی وہ ہے کہ جو ہمارے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جو ہمارے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں میری طرف، ابھی یہ ہے نا، یہ تو بند ہے. یہ کیا ہے؟ بند ہے. ابھی میں نے اس کو کیا کر دیا؟ سب نے دیکھ لیا نا اسی کو. ابھی یہ دروازہ بند ہے. اگر کوئی بندہ دروازہ کھول دے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دروازہ کھل گیا ہے. اس کھلنے کا تعلق انسان کی بصارت سے ہے. انسان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز کھل گیا ہے یا یہ چیز بند ہو گئی ہے. یہ فتح کی ایک قسم ہے. اور دوسری قسم فتح کی انسان کی مصیبت دور ہونا، انسان کی پریشانی دور ہونا، انسان کی دماغی ٹینشن کا دور ہونا. اب اس دور ہونے کا احساس ہمیں دکھائی نہیں دے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ جو پریشان ہے، اب اس کی پریشانی دور ہو گئی. اب پریشانی دور ہونے کے لیے جس طرح آپ کو جیسے یہ دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے پریشانی کو دور ہوتا ہوا آپ دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بصارت سے ہے، آنکھوں سے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بصیرت سے ہے. ان کی کھلنے کا تعلق انسان کی اندرونی معاملات ہے کہ جو ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا لیکن انسان کو کھلنے کا احساس ہو جاتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، دم دعا کیا، علاج کیا، دوائی کھا لی، اللہ تعالیٰ نے بیماری کی شفا دی. تو بیماری کی جو بندش، بیماری کی جو مصیبت اس کی پر آ گئی تھی، وہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا. لہذا یہ بھی کھلنے کی ایک صورت ہے. اور سورہ فاتحہ کا دوسرا معنی، الفاتحہ کا دوسرا معنی ہے ازالت الرنج والالم. یہ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، ازالت الرنج والالم. سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غم اور تکلیف کو دور کرتا ہے. کیونکہ یہ غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ایک صحابی آ گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے سر میں ہمیشہ درد ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے مجھے کوئی علاج ہے، کوئی دوائی بتا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ 4 بار یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بعد ایک سورت اللہ کی نبی نے اس کو سکھائی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اے اللہ، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے جس نے مجھے آ لیا ہے، جس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں اس مصیبت سے، اس شر سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا 3 بار پڑھ کے اسی درد والے جگہ پہ ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ اس کی درد کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی. اس بندے نے ایسا ہی کیا تو اس کی سر کی درد ختم. تو اس سورہ فاتحہ کے اندر ایک کمال یہ ہے کہ یہ سورت یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنے والے آدمی کی مصیبت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. اچھا جی، اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہنے کی تیسری وجہ فتح العلوم والہدایہ. یہ سورت علوم اور ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر کوئی بندہ سمجھ کے پڑھے، ان کی آیتوں پر غور کرے، ان کی لفظوں پہ غور کرے، ان کی صورت، ان کی جو اعراب ہے، زیر زبر پیش، ان پر غور کرے، تو اس بندے کے اوپر سورہ فاتحہ ہی سے علوم کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہدایت کے راستے اس کو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. تو سورہ الفاتحہ کا تیسرا ترجمہ ہے فتح العلوم والہدایت، ہدایت اور علوم کا دروازہ کھولنے والی کتاب. اچھا، اس کے چوتھا ترجمہ فاتحہ کا مطلب فتح المہمات. مہمات کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی
زندگی کی جو مسائل ہے ان مسائل کو ختم کرنے والی صورت، جیسا کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی جو اوراد خمسہ ہے اس کے آخر میں ان تقضی حاجات یا قاضی الحاجات یا کاشف المہمات پڑھتے ہیں نا۔ مہمات کا مطلب ہے مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو اور انسان کی زندگی کی نشیب و فراز کو ختم کرنے والی صورت۔ اور 5ویں وجہ انکشاف الحق و ازالت الشبہات۔ سورہ الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت حق کو واضح کرتی ہے۔ انکشاف الحق کا مطلب کیا ہے؟ حق کو بالکل نمایاں کر کے سامنے دکھا دیتی ہے، اور انسان کی دل میں، انسان کی خیال میں، انسان کی عقیدے میں جو شبہ ہے، جو شک ہے، جو انسان کے لیے تردد ہے، جو تذبذب ہے، جو تزلزل ہے، وہ تزلزل تردد انسان سے دور کر کے انسان کو ایمان اور انسان کو یقین کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن۔ قرآن سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی صورت۔ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گی تو سب سے پہلے آپ کو جس صورت سے واسطہ پڑے گی وہ کون سی صورت ہے؟ تو ابتدائی صورت ہے۔ آپ یوں کہہ لیں الفاتحہ قرآن کی چابی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی کیا ہے؟ اسی صورت کی پڑھنے سے انسان کو قرآن کا دروازہ کھلتا ہے، اور کسی بھی چیز کی چابی کا مطلب یعنی کہ وہ چیز پہلے سے بند ہے، اب اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں علوم قرآنی کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی، سورہ فاتحہ کی چابی کو استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں قرآن کے علوم کھلے گا، قرآن کے اسرار و معارف ہم پر واضح ہوں گے۔ تو اس کو الفاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، قرآن کی کھولنے والی کتاب صورت یا کتاب کو کھولنے والی صورت، ام الکتاب یا ام القرآن، یہ اس کا تیسرا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب یا ام القرآن۔ ام کا مطلب کیا ہے؟ ام کا مطلب کیا ہے؟ ماں۔ اسی سے عربی سے اردو میں ہمارے ہاں امی استعمال ہوتے ہیں نا، یہ لفظ حقیقت میں اردو نہیں ہے بلکہ عربی ہے، ام سے نکلا ہے۔ یہ اماں یا امی استعمال ہوتی ہے جو ماں کے لیے۔ تو لفظ ام کا مطلب آپ لوگوں نے کہا ماں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ ام کا معنی ماں نہیں ہے۔ لفظ ام کا معنی ماں نہیں ہے، بلکہ لفظ ام کا مطلب ہے جڑ۔ لفظ ام کا مطلب کیا ہے؟ جڑ یا اصل۔ تو کسی بھی چیز کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو ام کہا جاتا ہے، اور اسی سے ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ ماں بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بچے کی پیدائش ماں سے ہوتی ہے نا۔ جس طرح کسی بھی درخت کی زندگی کے وجود جڑوں پر موقوف ہے، جڑ ٹھیک ہو تو وہ درخت کھڑا رہے گا، اگر جس دن اس کی جڑ خراب ہو تو اس کی شاخیں بھی خراب ہونی شروع ہو جائے گی، وہاں پر پھل پھول بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں انسان کی پیدائش کا تعلق، انسان کی بننے کا جو مرحلہ ماں کے ساتھ پیش آیا ہے، اس لیے ہم ماں کو بھی ام کہتے ہیں۔ حقیقت میں لفظ ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا اصل۔ اسی سے اس صورت کو ام الکتاب یعنی کہ قرآن کی ماں، قرآن کی ماں یا قرآن کی اصل یا قرآن کی جڑ۔ اب قرآن کی علوم کی شاخوں سے آپ لوگوں کو مستفید ہونے کے لیے، فائدہ حاصل ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی جڑ مضبوط کرنی ہوگی۔ اس صورت کو صحیح سمجھنا ہوگا، تب جا کے انشاءاللہ آگے قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، ورنہ مشکل ہے۔ تو ام الکتاب کا مطلب ہے کتاب یعنی قرآن کی ماں، یا ام القرآن کا مطلب قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، قرآن کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ ذرا مجھے ایک بات یہ بتائیے، ایک ماں کی 5 اولاد ہیں، ایک خاتون کی 5 اولاد ہیں، تو ان تمام بچوں کے لیے وہ ماں ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ وہ تمام جو 5 یا 6 یا 10 بچے ہیں جن کے، ان تمام کے لیے وہ کیا ہے؟ ماں ہے، یعنی کہ ان تمام کے لیے وہ اصل ہے، ان تمام کی زندگی کی پیدائش کا تعلق اسی خاتون سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ، خون کی کوئی نہ کوئی ذرہ ان بچوں کی زندگی میں بھی شامل ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2 سال تک تو ماں کی دودھ پیتے رہتے ہیں، ماں کی دودھ وہی خون ہے، اور کیا ہے؟ خون کی ایک تبدیل جو صورت ہے وہ دودھ کی شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ تو دودھ اگر آپ حقیقت میں دیکھ لیں تو وہی خون کی ایک صورت ہے، خون کی ایک متبادل اور تبدیل شدہ صورت دودھ ہے۔ تو ہر بچہ تقریباً 2 سال یا کم سے کم 1.5 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے کے لیے ماں کی دودھ پیتے ہیں۔
تو اس اعتبار سے بچے کی وجود میں مانگ کا حصہ شامل ہے۔ یہ دنیا میں آنے کی بات ہوا، دنیا میں آنے سے قبل 9 مہینہ یا 8 مہینہ یا 7 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو اس عرصے میں بھی بچے کو جو غذا ملتی رہی وہ ماں کی پیٹ سے ملتی رہی ہے، ماں کی پیٹ سے اس کو غذا ملتی ہے۔ یہ جو ناف کا جو راستہ ہے دنیا میں آنے کا ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہی راستہ ماں کی پیٹ میں اس کی غذا کی نالی تھی، اسی نالی سے اس کی زندگی کی پرورش ہو رہی تھی، اور وہاں ماں کی پیٹ میں بچے کی غذا کیا ہے؟ ماں کا خون ہے، ماں کا خون ہے۔ تو مطلب یعنی کہ 10 بچے ہو تو 10 بچے کی وجود میں ماں کا خون شامل ہے، 5 بچے ہو تو 5 بچے کی زندگی کی بنیادی اجزاء میں ماں کا خون شامل ہے۔ اب اس اعتبار سے ذرا آپ سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی شامل ہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی نہ کوئی جز، سورہ فاتحہ کی کوئی نہ کوئی حقیقت ان صورتوں کے اندر بھی شامل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بڑی عجیب بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پورے جو قرآن ہے ہمارے سامنے 30 پاروں پر مشتمل، 6666 آیتوں پر مشتمل، 114 رکوع، 114 صورتوں پر مشتمل ہمارے پاس جو قرآن ہے، اس پورے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ کل 3 چیزیں ہیں، کل 3 چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن کا مضمون 3 چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن انہی مضامین پر زیادہ بات کرتا ہے، باقی ضمنی طور پر، ذیلی طور پر جو قرآن کی مختلف تعلیمات ہیں وہ الگ ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کا جو مضمون ہے وہ 3 قسم کی تعلیمات ہیں۔ نمبر 1 علم العقائد، قرآن کی تعلیمات کا پہلا حصہ کیا ہے؟ علم العقائد، یہ عقیدے سے بحث کرتی ہے، اللہ ہے، شرک کرنا حرام ہے، جنت ہے، نبی اللہ کا رسول ہے، پھر اس طرح اللہ کی معصوم بندے ہیں، اس طرح کے مطلب جتنے بھی عقائد ہیں ان عقائد کی معاملات سے قرآن بحث کرتا ہے۔ قرآن کی یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ عقائد کے حوالے سے قرآن مختلف طریقوں سے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے دلائل لے کر، تو قرآن کی علوم کا ایک بڑا حصہ علم العقائد سے تعلق رکھتا ہے، علوم عقائد۔ اور دوسرا قرآن کی جو اہم موضوع علم الاحکام، علوم الاحکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، سود کے احکام، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، میراث، مطلب جتنے بھی زندگی کی جو ہمیں ضروریات زندگی ہے ان تمام احکامات کے اوپر قرآن روشنی ڈالتا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ کیا ہے؟ احکام ہے، احکام، عقائد کے بعد دوسرے نمبر پر احکام۔ اور تیسرا قرآن مجید کا اہم موضوع علوم التذکیر، علوم التذکیر، تذکیر کا مطلب ہے وعظ و نصیحت کرنا، سابقہ امتوں کے واقعات سنانا، نیک لوگوں کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ان کا ذکر کرنا، برے لوگوں پر اللہ کے جو عذاب آ گیا ان عذابوں کا ذکر کرنا، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ان کا ذکر کرنا۔ اور اس کی بالمقابل نیک لوگ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب کہف، بلقیس، حضرت سلیمان وغیرہ کے واقعات قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ علوم التذکیر۔ تذکیر کا مطلب ہے وعظ و نصیحت، سمجھانا۔ اب آپ سورہ فاتحہ کی طرف آ جاؤ۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ 3 مضمون موجود ہیں، علم العقائد بھی موجود ہے، علم الاحکام بھی موجود ہے، اور علم التذکیر، یہ تینوں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم العقائد قرآن کی پہلی 3 آیت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتوں کا تعلق عقائد سے ہے۔ 3 آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اب مالک یوم الدین جب اللہ کو کہا تو قیامت کا تصور خود بخود ہمارے دماغ میں آ گیا نا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جہاں پر اللہ کی ملکیت مکمل طور پر سامنے آئے گی۔ اب اسی دن کا نام ہم آخرت سمجھتے ہیں، اسی دن کو ہم معاد کہتے ہیں، اسی دن کو ہم یوم جزا کہتے ہیں۔ تو قرآن کی ان 3 آیتوں میں سورہ فاتحہ کی علم العقائد کی بات ہے۔ پھر آگے اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر علم احکام موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اپنے مرضی سے تو نہیں کر سکتے، عبادت کی طور طریقے خود اللہ نے دے رکھا ہے، ان طور و طریقوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت نے ہمیں اشارتاً بتا دیا کہ عبادت انسان کی زندگی کے ایک بنیادی جز ہے، اس جز کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جا کے آخر کی جو آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم آگے والا الضالین تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، ایک وہ لوگ جو اللہ کی درگاہ سے ہٹائے گئے، مغضوب ہوئے، جن کو جو گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن کی اندر جو 3 علوم مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، ان 3 علوم کا مجموعی اجمالی تفصیل سورہ اجمال کہاں موجود ہے؟ سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی،
اس سورت کا ایک نام سورت الکنز بھی ہے۔ کنز، کنز کا مطلب کیا ہے؟ کنز کا مطلب کنیز ہے، کنیز کا مطلب خادمہ ہے، خادمہ کا مطلب نگرانی، جو ہے نا۔ کنز کا مطلب ہے خزانہ، کنز کا مطلب کیا ہے؟ خزانہ۔ اب خزانہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہر جگہ پر تو نہیں ملتی، خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو سورہ الفاتحہ کو اللہ کے نبی نے ایک نام سورۃ الکنز قرار دیا، یعنی کہ خزانہ، علوم الہی کا خزانہ، معرفت الہی کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، صحت کا خزانہ، تندرستی کا خزانہ، مطلب جس اعتبار سے بھی آپ سمجھ لیں۔ تو اس سورت کو الکنز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نیچے لکھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید ابن معلہ، یہ دو صحابی ہے، ان کا ایک ہی قریب قریب ملتا جلتا ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب اور یہ ابو سعید ابن معلہ، یہ واقعہ دو ہے لیکن دونوں واقعوں کی مضمون ایک ہی ہے، لہٰذا ہم ایک واقعے کو بیان کریں گے۔ تو حضرت ابی ابن کعب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر یہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو آواز دی، نبی نے آواز دی تو ابی ابن کعب نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے نا، اب نماز میں کیسے جواب دے؟ تو یہ خاموش نماز پڑھتے رہے، نبی کی آواز آ گئی، ابی ابن کعب کو بلا رہے تھے اللہ کے نبی، تو ابی ابن کعب نے نماز تھوڑی سی کیا کر لی؟ مختصر کر لی، جو لمبی صورتیں پڑھنی تھی اس نے اس کو ایک چھوٹی صورت پڑھ کر انہوں نے نماز کو ختم کر کے نبی کی دربار میں آ گئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی دربار میں حاضر ہوں، آپ مجھے کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی خود مسجد میں موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا، ابی جب میں نے تجھے پکارا تو آواز کیوں نہیں دی؟ تو حضرت ابی نے کہا، یا نبی اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی آواز مجھے آ رہی تھی لیکن میں نماز میں مشغول تھا، اس لیے میں آپ کی آواز کے جواب نہ دے سکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابی کیا تجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کے اندر اللہ یا اللہ کا رسول بلائے تو نماز توڑ دے، نماز خراب نہیں ہوگی، نبی کی بلانے پر نماز خراب نہیں ہوتی۔ قرآن نے خود کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم کیا کرو؟ استجیبوا، اس کی آواز کا جواب دو، کیونکہ نبی اکرم کی بلانے پر اگر کوئی بندہ نماز توڑ دے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ ابی ابن کعب نے کہا، یا اللہ کے نبی مجھے اس مسئلے کا خبر نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، ابی کیا میں تجھے ایک عظیم صورت کی خبر نہ دوں، ایک بہت بڑی صورت میں تجھے تعلیم نہ دوں؟ اور یہ صورت کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے یا حضرت ابو سعید بن معلہ نے کہا، یا اللہ کے نبی ضرور مجھے بتا دیجیے وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابھی تو نے قرآن میں نماز میں کون سی صورت پڑھی؟ تو حضرت ابی نے کہا، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہی تو خزانہ ہے، یہی تو کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عرش الہی کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ الفاتحہ ہے، جس کو سورۃ الکنز یعنی خزانے کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النور، ایک تو سورۃ النور کے نام سے ایک مستقل صورت ہے 18ویں پارے میں، وہ الگ صورت ہے، اور سورہ فاتحہ کو بھی سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ نور کا مطلب یعنی کہ روشنی، وہ چیز جو بذات خود روشن ہو دوسرے کو روشن کر دے اس کو کہتے ہیں نور، جو خود روشن ہو دوسرے کو بھی کیا کر دے؟ روشن کر دے، اس کو کہا جاتا ہے نور۔ تو اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ موجود ہے کتب حدیث میں۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں موجود تھے، اچانک ایک زوردار آواز سنی اللہ کے نبی نے۔ نبی اکرم نے چہرہ مبارک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتہ کون ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ آواز بھی آئی تھی نا، ایک زوردار آواز اللہ کے نبی نے سنی۔ اس آواز کے سننے پر نبی نے اوپر دیکھا تو نبی اکرم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ جبریل امین کی پوچھنے پر اللہ کے نبی نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ فرشتہ کون ہے اور یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا، یا نبی اللہ، یہ جو آواز جو آپ نے ابھی سنی ہے، یہ آسمان کے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج پہلی بار وہ دروازہ کھل گیا ہے۔ آسمان کے ایک دروازہ ایسا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں اترا تھا، کبھی نہیں کھلا تھا، یہ پہلی بار کھل گیا ہے۔ اور جو آپ فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتہ بھی پہلی بار زمین پر آ رہا ہے، اس سے قبل یہ فرشتہ زمین پر کبھی آیا
نہیں تھا۔ اور یہ فرشتہ جب اللہ کے نبی کے دربار میں آ گئے تو نبی اکرم سے دعا سلام ہونے کی بعد اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی میں تجھے 2 خوشخبری لے کر آیا ہوں، میں تجھے 2 بشارت دینے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ کون سی بشارت ہے؟ تو وہ فرشتہ جو پہلی بار زمین پہ آیا تھا اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی میں تجھے 2 نور کی بشارت دیتا ہوں، 2 روشنی کی خبر دیتا ہوں۔ ایک روشنی سورہ الفاتحہ ہے اور دوسری روشنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، آخر آمن رسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک کی 2 آیت۔ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کی عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور یہ نور الہی میں سے نور ہے۔ آپ اس صورت کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اس صورت کے اعزاز میں اللہ نے مجھے اس صورت کے ساتھ آسمان سے کیا کیا ہے؟ آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پہلی بار سورہ فاتحہ کو لے کر ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس فرشتے نے اس صورت کو سورۃ النور کہا۔ تو اس لیے سورہ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ النور۔ یہ انسان کے دل کو روشن کرتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے، انسان کے عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اللہ السبع المثانی، یہ سورہ فاتحہ کو قرآن کو تحمین تفسیقین۔ سورہ الحجر کے اندر قرآن نے اسی سورہ فاتحہ کو خود قرآن نے دیا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں سمجھے، السبع کا مطلب کیا ہے؟ 7۔ شاباش۔ السبع کا مطلب عربی میں 7 کی تعداد کو سبع کہتے ہیں، اور المثانی کا مطلب 8۔ بڑی عجیب بات ہو گئی، 7 کی بات 8 آ گئے، 7 کی بات 8 آ گئے۔ نہیں، 8 کو الثامن کہتے ہیں، المثانی نہیں کہتے۔ الثامن کا مطلب 8واں ہوتا ہے، المثانی کا مطلب 8واں نہیں ہوتا۔ نہیں، السبع المثانی، السبع کا مطلب 7 ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، اور المثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والے، تکرار سے پڑھی جانے والے۔ اب اس صورت کے اندر اس کو السبع المثانی یعنی کہ 7 بار بار پڑھی جانے والا ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی صورت۔ اب اس کو المثانی کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بس مختصراً آپ لوگ 2-3 باتیں سمجھ لیں، شاید ابھی لگتا ہے کہ آج سورہ فاتحہ پھر مکمل نہیں ہوگا۔ السبع تو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 7 آیت ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، اور المثانی بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کو المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہو تو اس کے اندر بھی ہر رکعت میں سورت کا پڑھنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اس لیے ورنہ تو آپ لوگ سورہ بقرہ، سورہ اخلاص ہے، سورہ النصر ہے، سورہ الکوثر ہے، ایک سورت کے اندر وہ سورت تلاوت ہوتی ہے، دوسری رکعت کے اندر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ لیکن سورہ الفاتحہ پہلی رکعت کے اندر بھی ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی ہے، تیسری رکعت میں بھی ہے، چوتھی رکعت میں بھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کو السبع المثانی یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والے 7 کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سورت 2 بار نازل ہوا ہے، یہ سورت 2 بار نازل ہوا ہے، ایک مکے میں ایک مدینے میں، اس لیے اس کو المثانی یعنی کہ 2 بار نازل ہونے والی صورت۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ السبع المثانی کے اندر خدا کا بھی ذکر ہے، بندے کا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک خدا کی صفت ہے، ایاک نعبد سے لے کر ولی تک بندوں کی خاصیت موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر 2 شخصیتوں کا ذکر آ گیا، بندوں کی اور اللہ کا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ السبع المثانی، یعنی کہ وہاں پر 2 مضمون موجود ہے۔ یا یوں کہہ لے السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کی اسی صورت میں ہدایت کا بھی ذکر ہے اور ضلالت کا بھی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ہدایت کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر گمراہی کا ذکر ہے۔ یا یوں کہہ لے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت 2 بار استعمال، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس لیے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو دین و سب سے پہلے لفظ ہے حمد، کون سا درجوں؟ الحمد۔ تو حمد چلے زبین، حمد کا مطلب ینگ، حمد کا مطلب کیا ہے؟ اتنا فجر جا مسلمت، حمد کا مطلب ہے تعریف، یہی نا جو اللہ تعالیٰ کی
توصیف یا اللہ تعالیٰ کی تعریف، میں صرف لفظ حمد کو پوچھ رہا ہوں. حمد چلے زمین اصل لفظ حمد مطلب تو سادہ سادہ ترجمہ لفظ حمد حمد کا مطلب تعریف کرنا یا کسی کی توصیف کرنا. لیکن لفظ حمد کی حقیقت پرو میں لفظ حمد کا حقیقت یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا. حمد چلے زمین منا کسی کی اختیاری و ذاتی خوبی و کمال پر تعریف کرنا حمد کہلاتی ہے. حمدی مقابلین یا لفظ حمد نتوصور ہے دو چین حمد نتوصور یا لفظ مدح. حمد کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دو لفظ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مدح کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا. اور یہ تو قریب قریب لفظ شکر. ایک اور لفظ ہے شکر. یا اب ہمارے پاس تین الفاظ ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر. حمد کا مطلب ہے کسی کی اختیاری و ذاتی خوبی و کمال پر تعریف کرنا. مدح کا مطلب کسی کی مطلق تعریف کرنا. اور شکر کا مطلب نعمت ملنے پر تعریف کرنا. اب ان الفاظ کو سمجھو. لفظ حمد کے اندر ابھی جو قرآن کی پہلی آیت دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو سب سے پہلے اسی حمد کو سمجھو یہ کیا چیز ہے. حمد کا مطلب یعنی کہ اللہ کی اختیاری و ذاتی خوبی و کمال پر تعریف کرنا. اس سے ہمیں ایک بات یہ واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. خدائی تمام تو صفت نارتو کا مچین خدائی اختیاری صفتیں چک اور انگلش رہ سکا وہ تمام صفتیں اللہ کی ذاتی ہے. اللہ کی کیا ہے؟ عطائی نہیں ہے. مطلب اللہ نے کسی کو صفتیں دیا نہیں ہے. اللہ کو کسی نے وہ صفتیں عطا نہیں کیا، بلکہ وہ تمام صفتیں جو اللہ کی ذات میں موجود ہے وہ سب کی سب اللہ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نے عطا نہیں کیا. لہٰذا اس اعتبار سے آپ لوگ دیکھ لیں کائنات کے اندر جتنی چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم گلاب کی تعریف کرتے ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے، ہم چاند کی تعریف کرتے ہیں چاندنی کی وجہ سے، سورج کی تعریف کرتے ہیں چمک کی وجہ سے. تو جتنی بھی ایک فلک بوز پہاڑ کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کی بلندی کو دیکھ کر، یا ایک خوبصورت عمارت کو دیکھ کر ہم اس کی بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ تعریف کس کی ہوگی؟ وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. کیونکہ کائنات کے اندر جس کو جو ملا ہے وہ غیر اختیاری ہے، اللہ نے عطا کر رکھا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گلاب کے اندر جو رنگ ہے اللہ کی عطا ہے، چاند کے اندر جو چاندنی ہے اللہ کی عطا ہے، سورج کے اندر چمک ہے اللہ کی عطا ہے، آسمان کو جو بلندی ملی اللہ کی وجہ سے ملی ہے، زمین کو جو بچھنے کی جو صفت ملی اللہ کی عطا ہے، اور پانی کو جو روانی ملی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. لہٰذا ہم کسی کی بھی تعریف کریں تو یہ تعریف حقیقت میں کس کی شمار ہوگی؟ اللہ کی تعریف ہوگی. اب لفظ حمد نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جس کے اندر تمام صفتیں اور خوبیاں ذاتی ہے اور وہ تمام صفتیں اللہ کی اختیاری ہے. کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی غیر اختیاری نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی صفت نہیں ہے. اب اسی کی مقابل اس لفظ کو بھی سمجھو تاکہ یہ تعریف مزید واضح ہو. مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، مدح کہتے ہیں کسی کی. اب وہ جس صفت پہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف اس کے اندر موجود ہو یا اس کی اختیار میں ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پر آپ موتی کی تعریف کرتے ہیں، موتی کی چمک کی یا موتی کی دمک کی یا موتی کی قیمتی ہونے کی، تو یہ موتی کے اختیار میں ہے کیا؟ اختیاری تلمت میں ہے. موتی کی جو چمک ہے کیا یہ اس کے اپنے اختیاری ہے کیا؟ غیر اختیاری ہے. ابھی گلاب کے اندر جو خوشبو ہے یہ اس کی اختیاری تھوڑی ہے، اللہ نے عطا کر رکھا ہے. اسی طریقے سے جو بھی ہے کائنات کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر جتنے بھی کمال موجود ہے وہ سارے کمال اس کی غیر اختیاری ہے. لہٰذا آپ موتی کی مدح تو کر سکتے ہیں لیکن موتی کی حمد نہیں کر سکتے. سمجھ ہوں تمہیں؟ موتی حمد میون موتی کی حمد اس لیے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں.
موتی کی آپ تعریف کریں تو آپ اصطلاح میں مدح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن موتی کی حمد نہیں ہوگی، حمد صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اور اسی کی بالمقابل اب نبی کی جو صفتیں بیان ہوگا آپ اس کو مدح حمد نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہے گا؟ نعت کہیں گے۔ اور کسی امام کی یا کسی بھی صاحب شخصیت بزرگ کی اگر زندگی کی حالات یا اس کی واقعات بیان ہو، اس کو آپ منقبت کہتے ہیں، لفظ حمد کا اطلاق اس پر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کیوں؟ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء گزرے ہیں یا اولیاء اللہ موجود ہے، جتنے بھی بڑے لوگ موجود ہیں، ان تمام بڑے لوگوں کے اندر جتنے بھی کمال ہے وہ کمال اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اگلا بات ہے شکر، نعمت ملنے پر تعریف کرنا۔ کسی نے آپ کو کچھ نعمت دی، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب شکریہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے، لیکن حمد زبان سے کرتے ہیں، شکر اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں۔ حمد کے لیے نعمت کا ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، شکر کے لیے نعمت کا ملنا ضروری ہے۔ اب مدح کے اندر وہ خوبی اس کی ذاتی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر اختیاری خوبی پر بھی مدح ہو سکتا ہے، لیکن حمد ہوگا صرف اسی خوبی پر جو اس کے اختیار میں ہو اور اس کی ذات میں موجود ہو۔ تو لفظ الحمد کی جو اس الحمد نے ہمیں بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو تمام صفات کا ذاتی طور پر کیا ہے؟ تمام صفتوں سے متصف ہے، اور کوئی بھی صفت اللہ کی ذات میں غیر اختیاری نہیں ہے۔ دیکھیں نا دوسرا لفظ جو رب، رب چلے زمین پالنے والا، اس کا مطلب رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ جو آتی عام سادہ ترجمہ ہوتا ہے کچھ بھی ترجمہ، حقیقت میں لفظ رب کا جو باریک ترجمہ ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، اس سے تھوڑا کیا ہے؟ مختلف ہے۔ لفظ ربی مطلب تو ان کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، کوئی بھی چیز اپنے استعداد کے مطابق درجہ کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ عمر میں لفظ ربی ترجمہ پالنے والا میں تو کہتا ہوں ویسے سادہ ترجمہ مفہوم پہ لفظ ربی آتا ہم اسی انداز میں کرنے، لیکن ورنہ لفظ رب کا جو صحیح ترجمہ بنے گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کی قوت اور اس کی قابلیت کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ رب کا مطلب کسی بھی چیز کو کمال کے درجے تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ اس کی استعداد کو دیکھ کر۔ اب اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ لفظ رب کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر جائز، خدا کے علاوہ یہاں رب سے بگین منا نیان میں دی مسئلہ دو جواب ہیں۔ چیک پر لفظ رب مطلق استعمال بس، یہاں لفظ رب سے اس کا مطلب یہ سیدھے سیدھا اللہ کی ذات ہی مراد ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ رب کہنے کے قابل نہیں ہے۔ البتہ آپ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیں، دونوں مضاف مضاف الیہ سے رہتا ہے وہ عربی والوں سے نسبت پہ کہ رب المال، مال کا مالک۔ رب کا ترجمہ مالک بھی ہوتا ہے، متصرف بھی ہوتا ہے، پالنے والا بھی ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن جو محبت جامع تعریف و لفظ ربی دو ان کی کسی بھی چیز کو اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کمال تک پہنچانے والا۔ اب یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو ایک چھوٹی سی کومپل کو تربیت دے کر ایک تناور طرح بنا دیتا ہے، ایک نطفے کی تربیت کر کے اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے لفظ رب کا جو اطلاق ہوگا اللہ پر، اگر اس کے ساتھ آپ ایک لفظ اضافہ کر دیں رب المال، تو یہ مال کا مالک انسان پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ رب الدار، گھر کا مالک، رب البیت، کمرے کا مالک، تو یہ صحیح ہے، لیکن صرف لفظ رب اگر مطلق استعمال ہونا رہی ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہنا جائز نہیں ہوگا۔ دیکھنا دیکھ کون سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین ترجمہ چین یہ ترجمہ بات یہ ترجمہ بات سے گپا نہیں تھا دماغ میں ترجمہ سے نہیں ترجمہ تھا۔ عالمین کا ترجمہ یہاں پر کسی نے کیا ہے دونوں جہان، تمام جہان۔ لفظ عالمین کو جمع ہی، عالمین چین جمع ان کو واحد تو چوم ہے، لفظ عالمین واحد کو عالم۔ عالمین اور دی واحد پہنچ عالم، عالم چلے جب
Alam chile zabin dunia akhirat pul chi zabin ho dunia pul alam zan akhirat pul chi tere आलम हकीकत इन लफ्ज आलम पहचानने का आला चले जमीन इतना दुनिया पर आलम जरा नहीं होता है हालांकि लफ्ज आलम दुनिया में जमीन लफ्ज आलम पहचानने के आले को कहा जाता है और इसी तरीके से तो सोया लफशिंग इतना नजर लफ्ज खातम तो सोहर में आलम इसी की बिल्कुल हम वजन क्या है खातम खातम चले जमीन खातम चले जमीन आखिरी यंग लफ्ज खातम चले जमीन चलो लफ्ज खातम का मतलब है नहीं ख़त्म करने का आला ख़त्म का मतलब ख़त्म करने का आला जिसको आज की इस्तिलाह में स्टेम कहा जाता है या मोहर कहा जाता है मोहर जब किसी भी चीज़ में मोहर लग जाता है तो इसका मतलब वो क्या है यो इनमैन मोहर था मतलब मतलब चीज़ मुकम्मल सौंप है लिफाफे के ऊपर जब मोहर लगा दिया जाता है तो मतलब इसका ये है कि लिफाफे के अंदर जो कुछ है वो मुकम्मल है ना अंदर कोई चीज़ दाखिल हो सकती है ना लिफाफे से कोई चीज़ बाहर आ सकती है दो लफ्ज़ ख़ातम इसी की वजन पे अभी हमने इसी को समझना है आलम आलम का मतलब आप लोगों ने कहा दुनिया कुछ हजरात ने कहा आखिरत कुछ हजरात ने कहा पूरी जहां लेकिन हकीकत में लफ्ज़ आलम का मतलब है पहचानने का आला पहचानने का आला अब इसकी जमा होता है आलमीन आलम का जमा क्या है आलमीन तो अब इस दुनिया को आखिरत को आलम क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया को देखकर हमें अल्लाह की पहचान होती है दुनिया को देखकर हमें अल्लाह की वो तो हमें वो हमें नारमते गलती नहीं सुनो हमें दुनिया बोलता है ना खुदाई पहचान सुनो है वखन कुन मताम लापस तुम ठीक ला दिला मताम दुनिया को देखकर अल्लाह की पहचान हुआ था जो कि दिलावत पेन पढ़ते हैं ये पेन देखकर आपके दिमाग में क्या तस्वुर आता है हाँ लिखने का आला ये तो इसकी है चलो कोई व्यात किरदार पसोया लेकिन डिपेंड पखांग खां वजूद माफ है अचानक तू फिसके लगा चोलता ने के छपिन पुतिंग फामी हो समय ताल पेन तमेत पिन देत पिना ये पेन देखकर आपकी दिमाग अगर ठीक है पिन ना रहे अगर तैमूर के खानदान से आप लोग ना हो बाजारी तैमूर ना अगर चिक मैन ना रहे आपके दिमाग हिल हो रही बताएगा कि पेन पखांग का मलदन थी इसकी बनाने वाला कोई है चिकियत पिन चोखन चिकियत पिन अब तो सुई आता बता मैं हमें पता नहीं कि ये किस कंपनी से बनी है ये कलम किसने बनाया है कब बना है ये चीजें हमें पता नहीं थी चीज इस्तेमाल जिसको पता मत पिन लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल यकीनी है कि जो कलम पता कि ये इसकी बनाने वाला है अगर बनाने वाला हमें तो कलम बुखांग मलतन मिलते ना रहे कोई और कलम क्यों नहीं बना या कलम की सोचलता नहीं हो सकता यहाँ से कलम देखिए कमरों चल का कलम वहाँ पर से मत दे तो मतलब इस कायनात को आलम इसलिए कहा जाता है कायनात बोलतान अबला बोलतान अरील लतान अशुल लतान अहनम बोलतान अस्तारून लतान करमोन लतान इंसान कुन लतान सब्जीन लतान मताला दी चोखन चिकियत पिन पता हुई नहीं मतलब और मल मवेश पिलास ने मतलब हुई मतंग दी कायनात बोलता है ना या कायनात या मंटू आवशार पुतल से नता खुश से बाकी दी आवशार ये भी कोई बनाने वाला है जो वो मता समेत शंगरीला सोना शंगरीली फूट मुझता है ना मस्त सोच से यार बस यही सब कुछ है हालांकि सही अकल वाले लोग क्या करते हैं इनको देखने के बाद सोचते हैं कि ये कहाँ से बना है मैं इतना दूँ कि साइंस नजरिया चीज है साइंस में एक नजरिया है नजरिया इजाफत ये दुनिया पे अट्रैक्शन का जो नजरिया है ये न्यूटन ने जो पेश किया था ये नजरिया इतना साइंस से नजरिया इजाफत या नहीं बल्कि नजरिया कशिश शकल खींचने की जो नजरिया अब दे नजरियों गाने पे दसो न्यूटन ने जो हमें एक नजरिया पेश कर दिया पूरी दुनिया उसकी इस नजरिए से इत्तेफाक करती है खोला डुल भी वकल्ला खोले सेब चिकबूते थोंदे अब को ज्ञान लताना ज्ञान ला कुशी सब्जी होते के यार सेब मत्ते बुते तो यान देख मत्तो सेब होते ने सेब चिकबूते शुरू हो से तो चिकना खो और बेसले दी चिक को ज्ञान लमा थोड़ी जाओ दी सेब चिकबूते ज्ञान लमा के थोड़ी जाओ
بس یہاں سے وہ سوچنا شروع کر دیا، سوچتے سوچتے پھر آخر انہوں نے ایک بڑا قانون فارمولہ ہی دریا پہ زمین کے اندر شکل کا کشش موجود ہے، جو پھر کوئی بھی باری چیز یہاں نہ بندوق بنا یہ بولتے ہیں دودھ ہے یہاں تھرو دیا. اب کوئی بھی چیز اب یہ نیچے جو آتا ہے یہ زمین کے اندر کشش شکل موجود ہے، دولت اٹریکشن زمین کے اندر کھینچنے کی قوت موجود ہے، قوت میں کوئی بھی باری چیز زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اب نیوٹن اسی سلب کچھ چیز کا نظر اضافت ثابت دے سکتا تھا مسلمان کو خدا کا پتہ سو ہمیں بھی تو کم سے کم اس طرح تو سوچنا تو چاہیے تھا نا کہ تبلا کو سکھن کے خدا چیتا یتمین چلو اتنا اللہ پہ مسوں یا اتنا ہی وجود تو خالتا نہ ہوتا سمجھو من پہ اتنا ہی وجود تو خالتا سما ہوتا سمجھینو او من پہ اتنا بھی وقت چیز رہتا یار سے اتنا نام سمجھ غور بس کوئی بھی کائنات کے اندر چیز نظر آئی ہے تو فوراً اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں انشاءاللہ اتنا یہ کہ ہمیں معرفت ہوئی دیکھنا اسی سے آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی. عیسائی پادریوں ہے دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جن کا کہنا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. یہ دنمت میں اتنا بتا تو میں چلوں گا ضرورت دنیا میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جن کو دہریہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دہریہ. دہریہ فرقے مطلب تو ان کی عقیدے میں اللہ نہیں ہے. کھونگو جب ان کی کائنات کو خواہاں کو آٹومیٹیکل ماتی کے نظر میں جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے ایک دھماکہ چکسوس دے دھماکے کے کائنات پھیلائی ہوئی سے کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کائنات کسی انتظام کرنے والے نے کوئی انتظام نہیں کیا، خود بخود یہ کائنات بنی ہے، خود بخود ایک دن اپنی مرضی سے کیا ہوگی ختم ہو جائے گی. 2 لاکھوں میں ضرورت دہریہ والوں سے یہ مادے سے بنا ہے کائنات اور مادے کے اندر ایک اچانک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. اب جو یہ کہتا ہے دہری شکو بڑا مناظر چک ایک عالم چک سے مسلمان کو نچبیس چیلنج مینس کوئی بھی مسلمان میرے اس عقیدے کو اگر رد کر سکے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. سو سے اگر کتنا یہ عقیدہ غلط اندر میں اس بندے کی بات دلائل کی بنیاد پر مانوں گا اور میں اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اب کو بڑا اجتماع تازے کا بھی عمل اس قدر کیوں اللہ لیلان کو سے مناظری چیلنج بس کی کائنات خدا سے مفشت بن خواہم خواہم زن وفین دیکھا نتا تو مسلمان عالم چی لکھوس کوانا مسلمان عالم پس کوانا مناظرہ اللہ تیار سوس مناظرہ اللہ کھوچی سوس تیار سوس کون ٹائم فکس سوس مثال کی تو پریموں سمجھ لو کہ پہلے بروز پیر صبح 10 بجے ہمارا کیا ہوگا مباحثہ ہوگا، ہمارا 10 بجے مناظرہ ہوگا. ٹھیک 10 بجے کی تمام عوام لسان اعلان پیش کی تک جمع سوں اور دہری پادری لسان کا درخواں مسلمان عالم کو امت وعدہ پیش اجال ٹھیک 10 بجے وعد چکنا رہے پادری تو پر وقت بھاں کھانا یوت کا کرسی کا لمبا چوڑا آبا قبا کو پھوں پھاں پہ سے مطلب کھانا گھری علاوہ یہاں سو عالم میں تم سمسیت پلا تو کھوتے کہ دوسری اتپاتے مسلمان عالم کو 10 بجے سوں کھموں 10:15 سوں کھمتون 10:30 سوں کھمتون 11:15 سوں کو دھانو کھمت 11 بجے سوں دلے مشکل لکھو مطلب اب ٹیم پر گل بھی حساب نہ پاتی گھریس نہیں پھرانے نے دلے تک مر گیا تھی کھمانا شل ما خود تھن لہٰذا اس نے ہار مانی ہے اس لیے ابھی تک نہیں آیا ورنہ 10 بجے کا ٹائم دیا تھا ابھی تو ٹائم 11 بجنے والا ہے ابھی تک وہ مسلمان عالم کیوں نہیں آیا. درے 11 بجے وہاں سکھنا رہے مسلمان عالم کو سند سب سے پہلے پادری سوال پتنگت ہمارے مناظر سے قبل یہاں ننگی اندر ٹائم کو 10 بجے اتن پر لیکن آج آپ نے پورے 1 گھنٹہ لیٹ بس ہمیں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا آپ کی وجہ سے. تو دوسری طرح ہے فکس ٹائم پہ آنا چاہتا ہے یہ ٹائم کہاں صحیح مت آپ ٹائم کی پابندی ہی نہیں کرتے لہٰذا یانگن سے چی مناظرے بکتا جب مسلمان پس معذرت چلت واقعی نا غلطی سوچ ٹائم بنگال دھن مر گوشت بنگا متھنس وہ چاہ متھن اب یہ جو متھن بیٹی وجہ پسنگا یہاں نظرت میں چاہ متھن جب بناؤں گا آہد سمندر حرولنوں میں یہ دریا پار بے سے میں ننگا تھی کہ متھن میں میں دریا پار بے علوم میں چکنا رہے دریا یہ کشتی کا ہمیں یہاں سے میں چک دریا کشتی کا ہمیں یہاں سے میں چونگا لے ایک یہی اوم مہین تنگا چین ہوں ہوتا یہ تو کشتی کا ہمیں حرول لبین ست کشتی چلائی بے کھانتی سو سامت شین رب تاں سو مغالا مہین تو وہاں انتظار دکھ بچکنا رہا اچانک گالا چیت ہوں دے دریائی کناری کے اتت پیتے استغجو خود بخود خواہاں چھاک سنا دے نکو تغتال دانے تے نکو خواہاں خواہاں آپا سے ٹرک سے خواہاں خواہاں کیل چک سے دے نے کشتی دانے دے نکو کناری کون سے دے نکو سنگالا ڈرون دے بنانا ڈرون دونوں نے کشتی ہر لوگوں سے حب سے تھا زبان پادری سے ایک مسلمان کو دے تکیتے عالم پر بیوقفی لتا آج تک دنیا کی کشتی چوکھن جی میں تو کشتی لزن تھی نا زبان عالم پر فی الغور چی ضرورت کشتی چک سمندر چوکھن میں تمالزہ مندی کائنات و چوکھن میں تجبیز تھا
اتنی بڑی کائنات بنانے والے کی بغیر کیسے بن گئے؟ یہی تو آپ کو میں نے سمجھانا تھا. گھنٹے سے کیوں بھری لیٹ ہو؟ 1 گھنٹہ میں جو لیٹ آیا یہی سمجھانا تھا آپ کو. اسی بات پر پادری ہار گئے, مسلمان کیا ہو گئے؟ جیت گئے. تو سمندری نے کسی چیز آٹومیٹک التا نہیں دیتا کو سر خوان خوان دے گا ساؤتھی شخصوں سے تختل دانے دے گا ناپاس نے ٹھیک سے دن تو کشتیل دانے دے گا سائڈ پہ کون شو سنگی ناجمہ پہ جب ہر لیا فاس تھا نے سو ہمت ہے. اب ایک چھوٹی سی کشتی سمندر کے اندر خود بخود نہیں بن سکتی, تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو لفظ عالمین پہ نتار خدای معرفت ہوئی نہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصیلم چیر گلے نہیں مولا متقیان تو اپی چنگڑے سے ملاقات سن دے اپی سی میں نے سوک بل کھلے نہیں بس دوسرا متانا بل کھل ہم جو تو میں ٹیش موبائل پہ گیا تھوڑتا ہوں بل کھل من نے سکتف شون یہ سارے پرانے زمانے کی چیز کو نہیں ملتا کن خواہ سا پتہ میں. ابھی تو جدید زمانے کے اندر آتی مصروفیات کا مختلف سوچ تو دے اپیو سے لاپین بل کھل وہ تدبیر اسباب کنکھور ہے ہتھیار کنکھور ہے آلون کھول نچی میں نے سکلو بل کھلے نہیں سکلو. تو علی علیہ السلام نے وہ تدبیر صحابوں میں سے بڑا خوبصورت واقعہ نہیں تھا لفظ عالمین بھی نظر نہیں تھی. عالمین عالم سے بنا ہے, عالم کا مطلب پہچاننے کالا ہے. اس کائنات میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر عالمین زمین ہے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقی جو علی کی جو شاگرد تھے ان لوگوں نے علی سے پوچھا اے علی اس بوڑھی عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دی مومن مین, اس کی ایمان کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل میں متا مان لٹ ہم خود اس سے پوچھتے ہیں یہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار ہے. دے خاتون کو لٹت یہاں خدا لشست نے مشست پہ زبان وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں اللہ کو مانتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتی ہوں, میرا کوئی اللہ ہے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں خدا لچی بدشست یہاں خدا تھو ہے نا کبھی. علی وہ اس عورت سے سوال کرتا ہے کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھی ہے؟ تو دے خاتون پذرت کنگال خدا تھو ہے من دیری نتنگا میں خدا لشست میں تھو ہے نا خدا اچھ بھی شست ہاں نعمت ممین نہ مثال کے طور پر قرآن مثال کے تو قرآن قوم بدون مین نشبے ہوں انبیاء کو نوم بدون اگر زمانے سے انبیاء کو ہمت پا ایسا نام خدا رسول درمیانی 570 سال فاصلہ دے مندا 570 سال مصر غار کر سکتے مصر کا پیغمبر ہمت پر گل دے مصر کو نشبے ہوں ہاں انبیاء اولیاء قرآن فلان بسان بھی آمج بھی کریں. ابھی یہ بوڑھی عورت کی دلیل سنو. یہ عورت نہ میں قرآن چیزیں ضرورت نہ تفسیر چیزیں خنچ میں نہ مطلب کسی یونیورسٹی کو اس نے کوئی دروازہ دیکھی تھی چاہ سمیت, لیکن وہ عورت اللہ کو مانتی تھی بوڑھی عورت. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتون پلشت کی یہاں خدا لچھے سے بھی دلیل پچین آپ کس بنیاد پہ اللہ کی ذات کو مانتی ہے؟ زمانہ دے خاتون پہ کوئی سائنسی فارمولا چیزیں ہوں گے وہاں پر کوئی نظریہ سائنسدان کا نہیں پیش کرتا, بلکہ علی علیہ السلام نے تو شدت مری لاپی نکھرے ہوتے پیتے یوگل سکور بھی تو ہو ہم یوگل سکور ہے ابھی دے یوگل کھورن سکور بچے کو کوچ کھورنا بند سو کھورن تمہیں دکھ پندہ ہے یوگل سکور بچے کی نارے کو کوچ کھورن دکھ سنا تو یہاں بند سو دین آپ اسی یہاں سکور کوچ منٹ چکنی سے کھورن یہاں بند سو واجین علی علیہ السلام سے کہ اے علی نگل خدا غریدی بھنگوتے کن وزن سو مل علی غریدی کن وزن سو خدا علی جو چیبے زمان نگل تو بارے وزن سو کیونکہ انگی تھی کہ تدبی آلو لوگ سکور کھنچی میں تو کھورن میں تو کائنات اس کو کھنچی میں تو چیبے سے کھورن ہے. اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چلتی ہے؟ انگل انگاری یادی بل کھل ہوئے تھی آلوے کرچی وزن سو پھر خدا وزن سو. تو غطال اگر انبیاء میں چکنا پیغمبر میں چکنا قرآن میں چکنا سنگ غطال خود کائنات بولتا ہے خدا پہچان وار گسن تھا. تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہمیں پہلی چیز جو پتہ چلا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ پوری کائنات اللہ کی ذات ایک دلیل ہے. یہ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ میرے بنانے والا کوئی ہے اور اسی بنانے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو لفظ عالمین جمع ہو سکتا. اب اس لفظ عالمین کے اندر اتنا اچھی طرح عالمین جتام دکھ تو یہ خیال ہی نہیں اتنا گاری تھوں سب کو سے چاہیے تمہارے عالم جتام دکھ تو 7 آسمان 7 زمین 14 عالم یم دو عالم دنیا آخرت عالم برزخ 3 عالم لاہوت جبروت ملکوت یم عالم عالم سول بتائیے نظر یہاں سول چاہ بتا میں رہا
عالم ارواح، عالم برزخ، عالم خواب، عالم بیداری، عالم جوانی، عالم بچپن، عالم بڑھاپے، سب کچھ عالم نہیں عالم ngata sidi دنیا پہ آجو ngata یہ بھی دنیا پہ عالم چکی، یہ صرف ایک عالم ہے، کل عالم 18,000 عالم ہے، سام عالم ہے 18,000 عالم پہ ngata عالم پورے چکی ہے، مطلب یہ سمجھ لو ngata کٹورے چکی نازم ہے۔ ہماری یہ حیثیت اتنی چھوٹی ہے کائنات کے اندر کہ چھوڑو صحرا چکی انگوٹھی چکھا مت وقت ایک انگوٹھی کسی بڑی صحرا کی بالکل سنٹر میں بھیج دیتے تھے شاہ کو انگوٹھی اچھی حیثیت چکتا، اسی طرح ہماری یہ دنیا 18,000 عالم کے مقابلے میں اتنی چھوٹی جگہ پر ہم آباد ہے، یوں مطالعہ چھوڑ سے نہیں ہوتے تو کائنات عالم عالمین یہاں جمع سوست۔ اب آپ اللہ کو سمجھو اللہ کیا ہے، اس 18,000 عالم کی مخلوق کو پرورش کرنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ دو یا رسول بیان مینا ngati wujud to hang alam cikin ngatir ko वहां चीन दूसरी से कितना स्टूडेंट एग्जाम तो तकरीबन अंदाजा चीज जरिए चलो 47, इसका मतलब यानी मेरे पास 47 आलम मौजूद है, इसी के सामने आलम 47 आलम इतनी पूरा वजूद को हर कामत ने मतलब पूरा एक मुकम्मल आलम चिकी इतने आलम को जाए मैंने चलो तफसील करता हूँ फिर कभी तंगा जासी टाइम में नादन करता हूँ इतनी ngati वजूद पर नती कायनात नाजो बिची की मसलतियत में का मसरी बिताना एक दो मिसालें जरूरत ngati वजूद वाला सोहे किराम से ngati बुजुर्गान दीन से आलम असगर से भी दी कायनात वाला आलम अकबर जरूरत, ये बड़ी कायनात है ngata छोटी कायनात है दी कायनात में चीज अपना योगा ngati को नाजो समझते। इस बड़ी कायनात में जो कुछ है वो सब की सब हमारे इस 5 और 6 फुट की जिस्म में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर दी कायनात में खलूक ngati को नाजो खलूक में हमारे वजूद के अंदर जो हवा है वो हवा इस कायनात की हवा के मुकाबले में है। दी कायनात के बरकत ngati को नाजो बिन ngati रिस्पॉन्स ब्लॉक जगह कौन सकती ngati को नाजो तो रिस्पॉन्स ब्लॉक जगह कौन सकती। कायनात के अंदर जितने पहाड़ है उन पहाड़ों के मुकाबले हमारे जिस्म की हड्डियां हैं और ये तो बयान कायनात के अंदर जगह बात वहाँ क्या सब इसके बिल्कुल चटियल बंजर जमीन है, वहां पर कोई भी चीज जाड़ी कांटा वगैरह कुछ नहीं उगता। दे जगोन ngati पलगोन लाखिल कुन कांचिल कुन यहाँ पर हाल खास क्या में और कायनात की कुछ जगह ऐसे जहां पर घने जंगल मौजूद है, आपको अंदर से गुजरना मुश्किल हो जाता है, वो जगह हमारे सर की बाल दाढ़ी की बाल है शाम तक गुजरा लो ngati कायनाती जो सब्जा और नबाताती मुकाबले के इतने और कायनात के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नहरें चलती है, वो नहरें हमारे वजूद में वो पेशाब की नहर, खून का नहर, बाकी जो मुख्तलिफ किस्म की निज़ाम है वो सारे की सारी चीज़ें हमारे वजूद के अंदर इस पूरी कायनात का एक नमूना अल्लाह ने क्या कर रखा है, फिट कर रखा है। तो दी दीवार की अगल तो 18,000 आलम से ज़्यादा तकरीबन 7.25 करोड़ तकरीबन 7.25 अरब आलम बने हर इंसानी वजूद तो मुस्तकिल चिन्ह हो। अब दे कायनात पूरा आलम कोई तरबियत सूसी बने थी अल्लाह से बने थी लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो चतो दिन दिल्ला समझ में शाम तो छो खुदा के पिन सुंगती अल्लाह अकबर ngata ngati खुदा पता खाऊं मैं पिन सु ngata ngati रोटी चिक पर खुदा समझे पिन ngata ngati रोटी चिक पर या चक गिलास का मिन पर खुदा नहीं खुदा तो दी 18,000 आलम को पता नहीं किस्म न किस्म मखलूक का में ईरी जरूरत पे यहाँ जानवर की जरूरत पे यहाँ चोंटी की जरूरत कुछ और है, परिंदे की जरूरत कुछ और है, मछली की जरूरत कुछ और है, हवा की जरूरत पे यहाँ इन तमाम चीजों की जरूरत को पूरे करने वाले उस रब का नाम क्या है? अल्लाह है। तो दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो पूरे जहानों का क्या है, पालने वाला नहीं बल्कि इतना सादा तरबियत करने वाला है। तुम तमाम आलमीन का क्या है, परवरदिगार है, पालने वाला है, हर चीज लखुरी जरूरत को खुदा वंदाला में शेज़े बेन होते मैं ताल वजह भागो मिसाल चीज भागो मिसाल चीज मिसाल की तो बरंगा ताल खुदा से चोंटी चिक, कबूतर चिक, शाहीन चिक, बकरी चिक, गधे चिक, इंसान चिक और मछली चिक दी 7-8 किस्म मखलूक को ताले में योनी जरूरत इतना पूरा बेचने की का ताला यहाँ बोले माता अच्छी तंग है किम्बो बोला माता अच्छी जाता है मछली जरूरत माता पूरा की का। अब खुदावंद आलम तो समंदर ही नू एक मछली एक साल में 90 लाख अंडा देती है, ये साइंसदान को नहीं देगा तशीस पता मैं एक मछली एक साल में 90 लाख अंडे देती है। अब दे 90 लाख अंडो चख से दे नया मछली से चुका जिंदा आप पाते हैं छू खर ताकत में चौंटी ने जिकबन सामते होगा ताला ला न फासल खाऊं थाऊं मैं लेकिन खुद ही पूरी कायनात चिकिन शहद की मक्खी एक पूरी मुस्तकिल कायनात चिकिन
نمل خبر ہوتے بیابون کھری مستقل کائنات کے دون لا چھانپ شانا، دون لا دکھ بھی جگانا، دون لا سردی گرمی سے بچانا، ان کے لیے پیاس ہو تو پانی کی ضرورت مہیا کرنا، تو ہمارا غذا میں تو دعا مسوسی ہے اللہ سے ہے تو دوی کے متا سمبتا میں سونا رہے یہ تان ایتی ما بہت بہت ہارڈ لین تھو میں ایک ایک چیز اتنا سمبتا میں سو اتنا ایتی روٹی ووٹی یا چاہ فلان بستانی ان سے کہ میں اتنا محدود دوسری ہوتا یہ قرآن پہلے آیت پتہ سنگاتے دماغ کو یاد فلانی ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین دینی دے ذکر سائنسدان کو نے چھنی مچی پہ کھور 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 نہ کھولا تا چوک نہ میں کہ شان جواب تو ہوں تا چوک کے لکشی بات ہوں تو ہوں حالانکہ قرآن حضرت کی تو ہر کائنات نو عالمیت پندہن دے عالم کو نہیں ہتال پتہ کھاؤں متین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پورے جہانوں کا کیا ہے تربیت کرنے والا ہے